5 چیزوں کے متعلق جواب نہ دے دے، 5 چیزوں کے متعلق سوال ہوگا، اور جب تک وہ جواب نہیں دے دیتا اللہ رب العزت اسے اپنے سامنے سے نہیں ہٹائے گا۔ اب اس سے جو پہلا سوال ہوگا ان عمرہ، عمر کے متعلق سوال ہوگا، بتا عمر کس چیز میں بسر کی۔ اب اگر اس نے اپنی زندگی دین کے مطابق بسر کی ہوگی، وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کی، باری تعالیٰ جس طرح تو نے کہا میں نے اس طرح زندگی بسر کی، یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن جس بندے نے اپنی زندگی دنیاوی معاملات میں مشغول ہو کر بسر کر دی، مجھے بتائیں کیا جواب دے گا؟ ان عمرہ، عمر کے متعلق سوال ہوگا، فیما افناہ، اس نے کس چیز میں بسر کی، وعن شبابہ، اس کی جوانی کے متعلق سوال ہوگا، بتا کس چیز میں بسر کی۔ اب یہ نوجوان، یہ جوانی کے متعلق سوال ہوگا، بتا کس چیز میں بسر کی۔ نوجوانوں اپنے شب و روز کی ترتیب بناؤ، اپنے دن کی ترتیب بناؤ، اپنے راتوں کی ترتیب بناؤ۔ ساری رات موبائل پر بیٹھ کر راتوں کو بسر نہ کر دو، گیم کھیلتے ہوئے راتیں بسر نہ کر دو، اس وقت اس دین کو تمہاری ضرورت ہے۔ تو کہا وعن شبابہ فیما بلاہ، کہ جوانی کے متعلق سوال ہوگا کس چیز میں بسر کی۔ وعن مالہ من این اکتسبہ، مال کے متعلق سوال ہوگا کہاں سے کمایا، لوگوں سے رشوت تو نہیں لیتا رہا، حرام تو نہیں کماتا رہا، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ تو نہیں اٹھاتا رہا، دھوکہ تو نہیں دیتا رہا، ملاوٹ تو نہیں کرتا رہا، 1 نمبر چیز کا کہہ کر 2 نمبر چیز تو نہیں بیچتا رہا، قسم کھا کر جھوٹی قسم کھا کر سودا تو نہیں بیچتا رہا، کہاں سے مال کمایا۔ وان مالہ من این اکتسبہ، مال کے متعلق سوال ہوگا بتا کہاں سے کمایا۔ وفیما انفقہ، پھر یہ بھی سوال ہوگا بتا کہاں پر خرچ کیا۔ دونوں سوال ہوں گے، کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا۔ اللہ تللوں میں تو نہیں خرچ کرتا رہا، عیاشیوں میں تو نہیں اڑاتا رہا، بے مقصد کاموں میں تو نہیں پیسہ اڑاتا رہا۔ اور لوگ پھر ڈینگے مارتے پھرتے ہیں، مال کو ضائع کر کے وہ پھر لوگوں کے سامنے شیخی بگاڑتے پھرتے ہیں۔ میرے گھر کا جو گیٹ ہے یہ 5 لاکھ کا بنا ہے، میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی 2 لاکھ روپے آتش بازی پر لگا دیے، پھر وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس مضمون کو سورۃ البلد میں فرمایا، یقول اہلکت مالا لبدا، بندہ عیاشیوں میں مال خرچ کر کے، بے مقصد کاموں میں مال خرچ کر کے پھر وہ ڈینگے مارتا پھرتا ہے، میں نے اتنا مال خرچ کر دیا، اور پھر یہ گمان کرتا ہے ایحسب ان لم یرہ احد، اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ ایک آنکھ تھی جو تجھے دیکھ رہی تھی، ایک آنکھ تھی جو تیرا حساب کر رہی تھی، اور تو پھر لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے۔ آج ملک صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، رانا صاحب اپنی بیٹی کی شادی کریں تو 2 ٹرک پھر جہیز دیتے ہیں، اور پھر جہیز بھیجنے سے پہلے گھروں میں 4 پائیوں پر بچھا دیا جاتا ہے۔ اپنی بیٹی کو جہیز دیا، لوگوں کو کیوں دکھاتے پھرتے ہو؟ گلی میں، چوراہوں میں، چوکوں میں، گھروں میں باتیں ہوگی، فلاں صاحب نے اتنا جہیز دے دیا۔ تم نے خود اپنی بیٹی کو جہیز دیا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، تمہاری مرضی، تم نے دیا، لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہو، لوگوں کی زندگی مشکل بنا دی تم نے۔ غریب آدمی وہ 2 ٹرک بھر کر نہیں دے سکتا، وہ کہاں سے دے گا جب اس کی بیٹی کہے گی کہ فلاں کی بیٹی کو اتنا جہیز ملا۔ اب بیٹیاں دیکھنے جہیز آئیں، ان دیکھنے والیوں میں بوڑھے مزدور کی بیٹی بھی تھی۔ وہ بوڑھا مزدور جو روزی کے اڈے پر جاتا ہے اور لوگ اسے اس وجہ سے کام پر نہیں لے کر جاتے، بوڑھا ہے یہ کام کیا کرے گا، حالانکہ جب وہ گھر سے نکلا تھا وہ کہہ کر آیا تھا آج مزدوری ملے گی شام کو راشن لے کر آؤں گا، اور ساری رات دہائیاں دیتا پھرتا ہے سارا دن، مجھے 10 پیسے کم دے دینا لیکن مجھے مزدوری پر لے جاؤ، لیکن اسے کوئی مزدوری پر لے کر نہیں جاتا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب شام کو وہ گھر جاتا ہوگا اس کے قدم کتنے بوجھل ہوں گے، اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اپنے گھر کی دہلیز کو پار کرنا پل صراط کو پار کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ وہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے اپنی بیوی کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کر سکتا۔ مجھے بتائیں اس بڑے مزدور کی بیٹی جب جہیز دیکھنے آئی ہوگی اس کے دلوں پر کیا تکلیف گزری ہوگی، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو نے بیٹے کی شادی کی، 3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے عیاشیوں میں اڑا دیے، تیرے ہی علاقے میں، تیرے ہی محلے میں، گلی کے نکڑ پر اس بیوہ ماں، بیوہ عورت کا بھی گھر تھا جس کی بچیوں کی عمریں بڑھ رہی ہیں، تجھے وہ بچیاں نظر نہیں آئیں؟
مساکین، فقراء، حاجت مند، یہ لوگ نظر نہیں آئے؟ تجھے ہسپتالوں کے لاوارث وارڈوں میں دوائیوں کے لیے ترستے ہوئے مریض نظر نہیں آئے؟ تجھے ہوٹل کے پچھواڑے میں لائن میں کھڑے سر جھکائے لوگ نظر نہیں آئے کہ بچے ہوئے ٹکڑے یہاں سے لے کر جائے؟ تجھے وہ لوگ نظر نہیں آئے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، عیاشیوں میں مال خرچ کر کے یہ کہتا پھرتا ہے میں نے اتنا مال یہاں پر خرچ کر دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، اور تو نے یہ گمان کر لیا تجھے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا؟ ایک آنکھ تھی جو تجھے دیکھ لی تھی۔ الم نجعل لہ عینین، ہم نے تجھے دو آنکھیں نہیں دی تھی؟ تجھے یہ لوگ کیوں نہیں نظر آئے؟ تجھے بیٹے کی عیاشیاں نظر آ گئی کہ میں نے بیٹے کی اس انداز سے شادی کرنی ہے، اور تجھے عیاشی کے اڈے یاد رہے، برائیوں کے اڈے یاد رہے، تو فحاشی میں مال اٹھاتا رہا، بے مقصد کاموں میں مال صرف کرتا رہا، صرف اپنی